اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الانام سید المرسلین وخاتم النبیین وحبیب الہ العالمین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ونور السماوات والارضین المخاطب طٰ ویاسین سیدنا ومولانا ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المکرمین المیامین لا سیما على امام زماننا هذا روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ کی حمد و ثنا اور بہترین ہستیوں پر درود و سلام کے بعد آپ کی خدمت میں مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں آپ کا ہمارے اس پروگرام انتظار فرج میں۔ انتظار فرج ایسا پروگرام ہے کہ جس سے امام مہدی علیہ السلام کی معرفت کا نور دیکھنے اور سننے والے اور بولنے والے کو بھی میسر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ حدید کی 97ویں آیت میں کہ اعلموا، آگاہ ہو جاؤ کہ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یحیی الارض، زمین کو حیات بخشے گا، زندگی دے گا، بعد موتہا، بعد اس کے کہ وہ مر چکی ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جنہوں نے قرآن کی تفسیر لی ہے، وہ مفسرین کہ جن کو اس بات کا خیال ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت اطہار سے دریافت کرنا ہوگا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی اور آپ کے ہاتھوں عالمگیر حکومت کے قیام کی بات واضح فرمائی ہے کہ جان لو کہ اس زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی اور اللہ اس کام کو اپنے ہی نمائندے کے ذریعے سے کروائے گا، بعد اس کے کہ ظلم و جور سے یہ دنیا بھر چکی ہوگی۔ زندگی یقیناً عدل و انصاف سے پیدا ہوتی ہے اور ظلم و ستم مردگی کا نام ہے۔ جس معاشرے میں ظالم حکمران ہوں، جس ملک میں ظالموں کی حکومت ہو، اس ملک میں زندگی نہیں ہوتی۔ زمین جب ظلم و جور سے بھر جائے، اللہ فرماتا ہے اعلموا، جان لو کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ زمین کو زندگی دے گا، عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا۔ تو پھر جس عظیم انسان کے ہاتھوں یہ عظیم کام ہونے جا رہا ہے، وہ ہے ہمارا اور آپ کا، بلکہ زمین و زمان کا، انس و جن کا اور تمام اللہ کی مخلوق کا امام مہدی علیہ السلام۔ ناظرین، اس پروگرام میں اس سے پہلے بہت ساری معرفت کی باتوں کو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا، لیکن آج ہم چونکہ یہ مہینہ شعبان المعظم اسی نور کی آمد کا مہینہ ہے،
اسی مہینے کی 15 تاریخ کو سن 255 ہجری میں جمعہ کے دن سحر کے موقع پر فاطمہ سلام اللہ علیہا کی صلب پاک سے اسی سلسلے ولایت و امامت و ہدایت کو آگے بڑھاتا ہوا وہ 12واں آ گیا، وہ آخری امام آ گیا، اور وہ امیدوں کا مرکز آ گیا کہ جس کی طرف تمام انبیاء اور اولیاء کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں۔ ناظرین، آج ہم چند بہت ہی اہم باتوں کو آپ کے گوش گزار کریں گے۔ آج کی باتوں پر آپ سے گزارش ہے کہ توجہ بھی فرمائیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ دل و دماغ میں بھی ان باتوں کو جگا دیں، اور اگر لکھ سکتے ہوں اور اس کو نوٹ فرما سکتے ہوں تو اس کام کو بھی انجام دیجیے گا کہ علم شکار کی طرح ہے، اور اس کو لکھ کر کے محفوظ کر لینا اس ہاتھ لگے شکار کی حفاظت کرنے کے برابر ہے۔ ناظرین، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ ان کو ان کے آنے پر کس طرح ہم پہچانیں گے؟ جو لوگ ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہو کر ابھی تک منکر ہیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو یہ وہم و گمان میں مبتلا ہیں کہ وہ ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں، ہوں گے۔ بھلا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دور میں کون سا ایسا خاندان ہوگا جو پیدا کرے گا؟ کس شورا میں امام کا انتخاب ہوگا؟ کس جمہوریت کے الیکشن میں امام کو جتوانے کی کوشش کی جائے گی؟ یا پھر کون سا ایسا سقیفہ پھر سے وجود میں آئے گا جہاں سے امام مہدی خلیفۃ اللہ بن کر ظاہر ہوں گے؟ یہ سارے خیال خام ہیں، یہ سارے وہم ہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نمائندوں کو چن لیا ہے، وہ 12 امام، وہ 12 جانشین پیغمبر اسلام، وہ 12 ہم سب کے ولی اور امام کہ جن کے نام، جن کی کنیت، جن کی القاب اللہ کے نبی نے ہم سب پر واضح فرما دیے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے ضد میں آ کر، ہٹ دھرمی میں آ کر اہل بیت اطہار کے دامن کو تھامنے کے بجائے ارباب اقتدار کی پیروی کر لی، اور صاحبان اقتدار ہی کو تمام تر فضیلتوں سے نوازا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ جاننے کی ضرورت ہے کہ امام اگر ان 12 معصوم اماموں میں سے آخری امام مہدی کے اس تصور کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد 11 اماموں نے جس طرح سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو روشناس فرمایا ہے، اس طرح سے اگر ہم نے نہیں سمجھا تو یقیناً دھوکہ کھائیں گے۔ ہر کسی دعوے دار کے پیچھے، جھوٹے دعوے دار کے پیچھے چل پڑیں گے، نتیجے میں امت بکھر کے رہ جائے گی، جس طرح سے اس سے پہلے بکھرتی آئی ہے۔ نہ جانے کتنے جھوٹے مہدی آئے اور انہوں نے ایک ایک ٹولی امت مسلمہ کی اپنے ساتھ کر لی، اور امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا۔ اگر آج بھی امت مسلمہ تہیہ کر لے کہ ہم امام مہدی کو خود اسی کے خاندان کے ذریعے سے پہچانیں گے، ہم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر وہ سیف وے ہوگی، وہ مطمئن راستے پر آ جائے گی، پھر امت مسلمہ کسی جھوٹے مہدی کے چکر میں نہیں پڑے گی۔ آئیے آج ہم جلدی
اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آج آپ کو نوٹ کرنا ہے، بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اگرچہ ان تمام باتوں کا ہم نے گزشتہ 2.5 سال سے زیادہ عرصے میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے، لیکن آج ہم اس کو گویا کہ خلاصہ کر کے ایک ساتھ پیش کرنے کا جو عہد کیا اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین توجہ کیجئے گا، وہ امام مہدی کہ جو روئے زمین پر عدل و انصاف کی اللہ کی جانب سے حکومت قائم کرنے والا ہے، وہ امام مہدی جو عدل و انصاف کو اس زمین میں بھرنے والا ہے، وہ امام مہدی کے جو عدل و عدالت اور حق و حقیقت کے پرچم کو لہرانے والا ہے، وہ امام مہدی جو دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے والا ہے، اللہ کا سرمایہ، اللہ کا ذخیرہ ہوں اس کی زمین پر، میں ہی بقیت اللہ ہوں، آؤ آ کر ایمان لے آؤ، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، آؤ امن کے گہوارے بنانے میں میرا ساتھ دو، دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے میں میرا ساتھ دو۔ تو پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ امام کے اس اعلان کے ساتھ اس وقت جو بھی حکومت ہوگی، سعودی حکومت، اس کی فوج دھڑا دھڑ خانہ کعبہ کے اطراف آئے گی اور امام مہدی کو اس دیوار سے ہٹانے کی کوشش کرے گی، لیکن پسپائی دشمنی مہدی کو ہوگی اور مہدی باوقار اسی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا رہے گا اور لوگوں کو بلاتا رہے گا۔ آپ کی عظمت اور جلالت یہیں سے واضح ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ کیسے لوگ امام مہدی کے چہرے کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے؟ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المہدی طاؤوس اہل الجنہ، جنتیوں کے لیے زینت جو ہے وہ مہدی ہے میرا، وجہہ کالقمر الدری علیہ جلابیب النور، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور اس چہرے پر نورانی پردے پڑے ہوں گے۔ نوٹ کیجئے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں احادیث میں آئی ہیں، میں آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کہ جو ابھی تک پریشان ہیں کہ وہ مہدی آنے والا کیسے ہوگا، کہاں سے آئے گا، کس طرح آئے گا، میں چاہوں گا کہ ان تمام کی توجہ کو آج مرکوز کر کے جو احادیث میں باتیں آئی ہیں ان کو خلاصہ کر کے جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام مہدی وہ عظیم اللہ کا ولی، نبی مکرم کا آخری خلیفہ اور جانشین اور وسیع کھڑا ہوگا اور چہرے پر نقاب، نورانی چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ پھر کیا ہے پہچان؟ فرمایا علی خدہ الایمن خال کأنہ فتاة مسک علی رزرازۃ عنبر۔ اللہ اکبر۔ حدیث اور اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ کا یہ ولی جو جلابیب نور کے ساتھ چاندویں کے 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے والا، اس کے رخ سے وہ جب ہٹائے گا تو اس کے داہنے رخسارے پر ایک ایسا تل ہوگا کہ جس تل سے مشک و عنبر کی خوشبو نکلے گی اور جو قریب آتا جائے گا اس خوشبو سے معطر ہوتا چلا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جس طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا، اسی طرح اس کے جسم کا بھی کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ کہ جس کا نسب ہاشمی ہے، جس کا حسب ہاشمی ہے، صلب امام حسین علیہ السلام، پاکیزہ صلب سے یہ امام کا نواں فرزند معصوم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت سے جو آئے گا، نام اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے نام پر ہوگا اور اس کی کنیت بھی ہو بہو میری کنیت کی طرح ہوگی، اور اس کے پشت پر
جس طرح ایک میرے پشت پر مہر نبوت تھی خاتم الانبیاء کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اسی طرح کی مہر ہوگی امام مہدی کے پشت پر خاتم الاوصیاء کی کہ اس کے بعد پھر کوئی وصی اور کوئی جانشین پیغمبر نہیں۔ اگر وہ ختم نبوت کی مہر تھی تو امام مہدی کے کاندھے پر اور پشت پر ختم وصایت و امامت کی مہر ہوگی۔ جی ناظرین، آپ کے ظہور کے ساتھ وہ بہت ساری نشانیاں کھل کے آسمانوں پر آ جائیں گی کہ جن نشانیوں کو دیکھ کر ہر پاک باز آپ پر ایمان لائے گا۔ آپ کے ظہور سے پہلے اگر کوئی یہودی تھا، عیسائی تھا، مجوسی تھا، ہندو تھا، سکھ تھا، مسلمان تھا، مسلمانوں میں کسی نہ کسی فرقے میں تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر پاک باز ہوگا، انصاف سے کام لینے والا ہوگا تو دلائل ایسی روشن زمین و آسمان میں موجود ہوگی کہ ان دلائل کے ہوتے ہوئے وہ پاک باز انسان آپ سے دور نہیں ہو سکے گا، آپ کی ضرور بیعت کرے گا اور آپ پر ضرور ایمان لائے گا۔ نوٹ کیجئے میں جو کہنے جا رہا ہوں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آنے والا وہ کیا شیعہ مسلک کے لیے آئے گا یا پھر سنی پوائنٹ آف ویو سے آئے گا؟ میں کہتا ہوں ذرا غور سے تو دیکھ لو، آنے والا عالمین کی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی میں بن کر آئے گا۔ اب دیکھیے آنے والے کا جو انداز ہے اس کو مفسرین اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سورہ فصلت کی 41ویں آیت کے ذیل میں اسی طرح بتایا ہے کہ امام کے ظہور کے ساتھ ساتھ وہ ساری نشانیاں کھلی ہوئی ظاہر ہو جائیں گی کہ ان نشانیوں سے امام کو پہچاننا انصاف پسند اور پاک باز انسان کے لیے مشکل نہیں ہوگا، چاہے وہ کسی بھی زبان بولنے والا ہو، چاہے کسی بھی مسلک اور مذہب میں اور دین میں رہنے والا ہو۔ قرآن کی یہ آیت دیکھیے کیا ہے، سنُرِيَهُمْ آیاتنا فی الآفاق، ہم انقریب، اللہ فرماتا ہم انقریب انہیں ہماری اپنی نشانیوں کو آفاق پر دکھائیں گے، وفی انفسہم، خود ان کے اندر بھی ان نشانیوں کو اجاگر کریں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان سب کے اوپر ایک بات واضح اور روشن ہو جائے گی اور وہ یہ کہ وہی حق ہے۔ امام کے ظہور کے ساتھ کسی کو کوئی شک اور ریب میں، کنفیوژن میں نہیں رکھا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ جو پاک باز نہیں ہیں، جو ضدی ہٹ دھرم اور خواہشات نفسانی کے اسیر اور جن کی ماؤں نے انہیں صحیح معنوں میں وہ پاکیزگی عطا نہیں کی ہے، وہ لوگ یقیناً امام کا انکار کریں گے۔ تو پھر دنیا کے تمام انسانوں کا دو ہی مذہب ہوگا، دو ہی مذہب، ایک حق کا مذہب ہوگا، دوسرے باطل کا مذہب ہوگا۔ حق کے مذہب کی، حق کی آواز کی نمائندگی امام مہدی علیہ السلام کریں گے اور باطل کی آواز کی نمائندگی دجال کرے گا۔ تو دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے، درمیان میں منافقین کا بھی کوئی کام نہیں ہوگا۔ کائنات کے تمام انسانوں کے سارے مذاہب سمیٹ کر انہی دو اہم حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یا انسان حق پرستی میں دلائل کو واضح دیکھنے کے بعد امام مہدی کے لشکر میں آ جائے گا، امام مہدی کی امت میں آ جائے گا، یا پھر امام مہدی کے مقابل میں دجال کے لشکر میں چلا جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوگی، لوگ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوں گے تو بھی میجارٹی دجال کے ساتھ ہوگی۔ یہ جو بہت سارے لوگوں کو ابھی تک وہم ہوا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ حق بجانب ہوتی ہے، نوٹ کر لیں کہ کبھی حق بجانب اکثریت نہیں ہوئی ہے، آج تک حق بجانب اکثریت نہیں ہوئی ہے، اکثریت ہمیشہ باطل کے ساتھ رہی ہے اور حق کا ساتھ اکثریت نے نہیں دیا ہے، حتیٰ کہ امام کے بعد آنے کے بعد دلائل کے واضح روشن ہو جانے کے باوجود
حق کا ساتھ دینے والے دنیا کی اکثریت نہیں ہوگی، باطل کی اکثریت ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ جو آخری معرکہ حق و باطل ہوگا، اللہ ہمیشہ کے لیے حق کو کامیاب فرما دے گا، غالب فرما دے گا، باطل کو ہمیشہ کے لیے دبا دے گا۔ پھر امام مہدی کے ظہور کے بعد اور اس عالمی معرکہ حق و باطل، آخری معرکہ حق و باطل کے بعد ہی اکثریت حق والوں کی ہوگی۔ اس وقت تک کبھی اکثریت حق والوں کی نہیں ہوگی، نہ ہوئی ہے، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ آپ کی حکومت جب اس معرکہ حق و باطل میں حق کو اللہ کامیابی ظاہری طور پر بھی دے دے گا اور حق والے ایک مرتبہ حاکم بن جائیں گے، غالب آ جائیں گے، تو آپ کی جو حکومت ہے اس کا تعلق صرف مدینہ، مکہ، عرب اور عرب کی چند ممالک نہیں ہوگی، بلکہ وہ عالمگیر ہوگی، پوری دنیا پر آپ کی حکومت محیط ہوگی، کسی خطے یا ملک تک محدود نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کے ظہور کی بھی خبر کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہوگی، کسی ایک یا دو چینل سے امام کے ظہور کی خبر نہیں آئے گی۔ امام کے ظہور کی خبر آسمان دے گا، زمین دے گی، وہ نشانیاں دیں گی، اور ہر جگہ سے، ہر زبان میں آپ کی آمد کی خبر ہو جائے گی۔ جو ماننے والے ہوں گے وہ آپ کی طرف آئیں گے، اور جو منکر ہوں گے دجال کے لشکر میں چلے جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ قاف کی 50ویں آیت کی بھی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، سنو اس دن جب منادی ندا دے گا من مکان قریب، نزدیک ترین جگہ سے۔ ہر انسان محسوس کرے گا کہ یہ جو منادی ندا دے رہا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، وہ محسوس کرے گا کہ اس کے قریب کوئی کان میں آ کر یہ بات کر رہا ہے، اتنا قریب اس ندا کی آواز، منادی کی آواز آئے گی اور ہر ایک پر واضح ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ امام مہدی علیہ السلام قرآن مجید کو کانسٹیٹیوشن بنا کر اسی کی بنیاد پر حکومت کریں گے، لیکن قرآن 6666 آیتیں یا 6000 6500 جتنی بھی آیتیں، جو اس کی کاؤنٹنگ میں اختلاف ضرور ہے، یہ جو بسم اللہ سے لے کے والناس تک آیتیں ہیں، ان آیتوں کی مولا علی علیہ السلام نے جو تعویل اور تفسیر پر مبنی ایک مصحف لکھا ہے، اس مصحف کو مصحف امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ وہی مصحف ہے کہ جب قرآن مجید کو اور علی کو ایک ساتھ اللہ کے نبی نے امت کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے بتایا اور کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی سے قرآن پوچھو، قرآن کے بارے میں علی سے بہتر کوئی بھی جاننے والا نہیں۔ لیکن امت محمدی نے حضور کی آنکھ بند ہونے کے بعد جو حکومت دیکھی، اس حکومت کے حاکم نے علی علیہ السلام سے تفسیر لینے کے بجائے زید بن ثابت، ایک نوجوان صحابی، اس کو قرآن کے بارے میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کا چیئرمین بنا دیا، اور مولا علی علیہ السلام سے قرآن کے بارے میں نہیں کچھ پوچھا گیا، نہ کچھ مولا علی سے دریافت کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے گوشہ نشینی کو اپنے لیے بہترین موقع تصور فرماتے ہوئے گوشہ نشینی میں قرآن کی تفسیر، جو قرآن کی آیتوں کی صحیح معنوں میں تعویل اور تفسیر ہے، اس کو رقم فرمایا اور ایک مصحف تیار کیا۔
کہا کہ اگر حکومت کرنا ہی ہے مجھے حکومت سے محروم کرتے رہو، تمہاری مرضی ہے، تمہارا جو کچھ بھی عمل ہے اس کے ساتھ تم ہی ذمہ دار بھی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجھ سے ہے، میں قرآن سے ہوں، یہ نبی مکرم نے فرمایا ہے، تم میں قرآن کے تعویل و تفسیر کے بارے میں کوئی مجھ سے بڑا عالم نہیں، میں جس کو پڑھا دوں وہ مفسر ابن عباس جیسا بن جاتا ہے، میں جسے پڑھا دوں اسے عبداللہ ابن مسعود کہا جاتا ہے، میں جسے پڑھا دوں وہ ایک عظیم مفسر بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ آؤ اس مصحف ہی کے مطابق قرآن کی آیات کا صحیح معنوں میں امپلیمنٹیشن شروع کر دو، لیکن انکار کر دیا گیا۔ تو اللہ کے اس ولی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس مصحف کو کہ جس عظیم سرمایہ کے طور پر تیار کیا تھا، اس کو دیکھا کہ جب ظاہری حکومت والے، دنیا داری کرنے والے اس کو نہ لینا چاہتے ہیں، نہ اس کے مطابق حکومت کرنا چاہتے ہیں، رکھ دیا امانت کے طور پر۔ حسن کو میراث میں ملا، وہی مصحف حسین کے پاس رہا، اس کے بعد امام زین العابدین کے پاس رہا، پھر اس کے بعد امام محمد باقر کے پاس رہا، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ رہا، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، امام حسن عسکری 11ویں امام، پھر اس کے بعد امام مہدی کے پاس وہ امانت اور وہ میراث علی مرتضیٰ علیہ السلام موجود ہے، اور وہ لے کر آئیں گے، کہیں گے دیکھو پہلے امام میرے جد علی نے قرآن کی تفسیر و تعویل جو بتائی ہے اسی کے مطابق میں دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت اللہ کے اذن سے اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے شروع کر رہا ہوں۔ تو وہ مصحف امیر المومنین علیہ السلام امام کے ہاتھوں میں ہوگا، اور امام اسی طرح حکومت کریں گے جس طرح اس میں اللہ نے قانون بتایا، اور قانون کی اللہ کے ولی علی نے صحیح معنوں میں تفسیر اور تشریح فرمائی۔ یاد رکھیے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو مماثلت ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے سر پر سفید بادل سایہ افکن ہوگا، سفید بادل آپ کے سر پر ہوگا، جہاں جہاں سے بھی آپ گزرے ہوں گے آپ کے ساتھ وہ بادل بھی ٹریول کر رہا ہوگا اور ہمراہ سفر کر رہا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی جب عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم ہوگی تو جانوروں اور انسانوں کے درمیان جو خوف اور دہشت اور وحشت ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی پھر امام کی حکومت میں آپ کو سانپ دے کر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، شیر دے کر ہارٹ فیل ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، بھیڑیے کو دیکھ کر گھبرا کے چھپنے اور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امام علیہ السلام کی اس عدل و انصاف پر مبنی حکومت جس کا نتیجہ امن اور امان ہے، آج ہم دنیا والوں کو یہی پیغام دے رہے ہیں، اگر دہشت گردی ہے تو اس کے پیچھے اس کا سبب صرف اور صرف ناانصافیاں ہیں، ظلم ہے، ستم ہے۔ ناانصافیاں ختم ہو جائیں گی، دہشت گردی ختم ہو جائے گی، انصاف ہوگا، عدل ہوگا تو وہاں امن بھی ہوگا اور امان بھی ہوگا۔ چنانچہ امام کی اس انصاف اور عدل قسط پر مبنی حکومت میں جانوروں اور انسانوں کے درمیان جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ جانوروں کے درمیان میں بھی جو خوف ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر ایک کو امام اس کی صلاحیت کے مطابق استعمال کریں گے اور کوئی امام کی مخالفت نہیں کر سکے گا، نہ جانور نہ انسان۔ امام کی اس عالمی حکومت کا جو پائے تخت ہوگا وہ مسجد کوفہ ہیڈ کوارٹر کے طور پر، اور شہر کوفہ امام کے عالمی حکومت کا پائے تخت ہوگا۔ کیپٹل سٹی آف دی یونیورسل گورنمنٹ آف امام زمانہ کوفہ ہوگا۔ اسی کوفے میں حضرت علی علیہ السلام نے حکومت کی تھی، یعنی جو اول امام نے، پہلے امام نے اپنایا وہی آخری امام بھی اپنائے گا۔
दुनिया को इमाम महदी अलैहिस्सलाम 313 स्टेट्स में तकसीम फरमाएंगे। 313 स्टेट्स दुनिया के होंगे और हर स्टेट पर अपनी तरफ से एक गवर्नर मुकर्रर करेंगे। तो इमाम के जो कहा जाता है 313 खास अंसार हैं, वो इमाम के 313 गवर्नर्स हैं, जो उस आलमी हुकूमत में हर कोई एक एक स्टेट का जिम्मेदार ओहदेदार होगा। तो फिर यहीं से अंदाजा हो गया कि खाली 313 गवर्नर्स की ही इमाम को जरूरत नहीं है, बल्कि इमाम को इसके अलावा भी, जाहिर सी बात है, हुकूमत में सिर्फ एक गवर्नर नहीं होता है, गवर्नर के अतराफ पूरी टीम होती है, फिर उस टीम के लिए पीछे भी एक बहुत बड़ी टीम होती है, फिर लश्कर होते हैं, फिर वो सिपाह होते हैं और वो सारी फौज वगैरह। बहरहाल ये सारा निज़ाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आलमी हुकूमत का जो है उसकी हम थोड़ी सी अक्कासी कर रहे हैं। इमाम की उस आलमी हुकूमत के निफाज से पहले जो जंग होगी, उस जंग के बारे में भी कुछ अर्ज कर दूं कि उस जंग में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होने वाले जो उस वक्त जिंदा मोमिन, पाकीज़ा दिल रखने वाले, पाकीज़ा ज़मीर रखने वाले नए जो नौ मुस्लिम आपके हाथों पर बैत करने वाले हैं, वो तो होंगे ही, और उसके अलावा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके खातिमुल मुरसलीन तक जितने अनबिया के नेकबाज, पाकबाज उम्मत के लोग गुजरे हैं, जिनके दिल में तमन्ना रही है कि हक की सपोर्ट करें, हक की मदद करें, और आलमी हुकूमत अगर हक की कभी कायम हो तो उसमें वो भी शरीक हों। जिन जिन के पास तमन्ना रही और उस दुनिया से चले गए हैं, वो सारे के सारे अल्लाह की इज़्न से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों जिंदा होंगे और उनको कब्रों से उठा करके इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने लश्कर में शामिल करेंगे, ताकि उनकी जो देरीना तमन्ना थी वो तमन्ना भी पूरी हो। नाज़रीन तवज्जो कीजिए, खास नाम जो बताए गए हैं, 27 अफराद हजरत मूसा कौम बनी इसराइल, हजरत मूसा की कौम बनी इसराइल से अफराद वो होंगे कि जिनको इमाम जिंदा करेंगे और वो लश्कर में शामिल होंगे। असहाब कहफ जो 7 हैं वो इमाम के लश्कर में शामिल कर लिए जाएंगे। हजरत यूशा बिन नून, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन और खलीफा, उनको भी जिंदा किया जाएगा। और रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बावफा सहाबी थे, जो अली के साथ रहे और हुकूमत वालों के साथ दिल से कभी न चले, वो भी शामिल हो जाएंगे। उनके नाम है सलमान, अबू ज़र, अबू दुजाजा अंसारी, मिक़दाद और मौला अली के सिपाह सालार मालिक अश्तर वगैरह। कुछ नाम और भी हैं, लेकिन जो मशहूर नाम हैं उनका मैंने जिक्र किया है। आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, इमाम हमारे ज़माने में अगर ज़हूर करेंगे, आपकी तमन्ना दिल में है, हमारे दिल में भी है, और पाकबाजी भी है, और हमने अपने आप को इस हद तक काबिल कर लिया है कि अगर इमाम का ज़हूर हो और वो अगर आवाज़ दें तो हम लब्बैक कहें, बग़ैर दुनिया परस्ती के, बग़ैर अपने घर वाले, घर की चीज़ें, दुनिया की चीज़ों से दिल लगाए हुए हम इमाम की आवाज़ पर फौरन लब्बैक कह सके, तो हम भी यकीनन उस लश्कर में होंगे। और अगर तमन्ना लेकर इस दुनिया से चल बसे तो भी हमारी इस तमन्ना की वजह से इमाम के हाथों हमें जिंदा किया जाएगा और हम इमाम के लश्कर में शामिल हो सकते हैं। अब बाज़ लोग पूछते हैं कि ये कहाँ से आपने, कुरान से कैसे आप इसको साबित कर सकते हैं? कुरान मजीद ने बेशुमार आयात में इस हकीकत को उजागर फरमाया है, और अगर किसी को समझ में नहीं आता तो इतनी बात तो ज़रूर समझ सकता है कि अल्लाह कादिर है और अपने ही नुमाइंदे के हाथों वो कुदरत पैदा कर सकता है। दूसरी अहम बात यह कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह के कानून ही को नाफिज करने के लिए उन्हें जिंदा करेंगे अल्लाह के इज़्न से। और तीसरी बात यह है कि जब कुरान में है कि क़यामत के दिन या क़यामत से पहले मुर्दों को कब्रों से उठाया जाएगा, तो क्या उससे पहले चंद खास लोगों को अल्लाह उठा नहीं सकता है? या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम
اللہ کے اذن سے انہیں زندہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن کی زبان سمجھتا ہے اور قرآن کی لغت سے واقف ہے وہ یقیناً اس کو مانے گا، ضد نہیں کرے گا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت سے جب گناہ زمین پر نہیں ہوگا، قرآن مجید نے کہا کہ جتنے بھی عذاب ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی ناگہانی حادثات ہیں، ان کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ زمین والے گناہ کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ جب گناہ ختم ہو جائے گا برکات کا نزول ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں بہت ساری آیت ہیں، میں ان آیت کی طرف بھی نہیں جاتا۔ تبدیل ہو جائے گی دنیا اس اعتبار سے بھی کہ نعمات الہیہ کی بھرمار ہوگی، ایسی کہ قرآن نے کہا یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین ایسے بدل جائے گی جو اس سے پہلے کبھی نہ رہی ہو، یعنی سارے خزانے زمین اگل دے گی۔ اور اس طرح ہر اس وقت امام کا چاہنے والا اور ماننے والا اور امام کی اس عالمی حکومت میں شریک اللہ کا بندہ مالا مال ہو جائے گا۔ کوئی فقیر امام کی اس عالمی حکومت میں نہیں رہ جائے گا۔ لوگ خمس نکالیں گے لیکن خمس لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے لیکن زکوٰۃ کا مصرف کوئی نہیں رہ جائے گا۔ کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی ایسا محتاج نظر نہیں آئے گا امام کی اس عالمی حکومت میں۔ میں اسی پر اکتفا کرنا نہیں چاہتا تھا، مزید باتوں کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ وقت بھی کچھ ہمارا کم ہے اور کالز کا سلسلہ بھی ہے، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جہاں کہیں مجھے لگا کہ مزید میں باتوں کو آگے بڑھا سکتا ہوں تو میں ضرور ایسا کروں گا۔ پہلے کالر کو آج کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سرکار، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ جی ماشاء اللہ، فرمائیے ڈاکٹر غیور صاحب۔ جی جناب، ابھی ماشاءاللہ آپ نے بڑی مدلل پہچان امام زمانہ کی بتائی ہے۔ میری ایک ناقص عقل میں ابھی ایک وقت آواز آ رہی تھی کہ خیال آیا کہ دین اللہ کا ہے اور ظاہر ہے کہ مدرسہ بھی اللہ ہی کے پاس ہوگا، اس کی تعلیم بھی جو ہے رسول کریم کو اللہ ہی نے دی ہے، کسی اور نے نہیں دی ہے۔ اور پھر علم لدنی کے مالک جو ائمہ معصومین ہے وہ بھی اس مکتب الہی سے ہی پڑھے ہوئے ہوں گے اور انہیں تمام علم ہوگا۔ لہذا امام زمانہ کی پہچان کیا ایک یہ نہیں ہے کہ صرف وہی ہے جو علم لدنی کے مالک ہے اور مکتبہ الہی سے انہوں نے علم حاصل کیا؟ یہ میری اپنی حقیر رائے ابھی آپ کے ڈسکشن میں آیا تھا، اس سے ذرا روشنی فرما دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، ضرور ضرور، بہت شکریہ۔ جی اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، آغا مسعود حیدر گلاسکو سے بات کر رہا ہوں۔ مسعود حیدر جی جناب، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے جو ہمارے مرجع تقلید ہیں اور وہ جو ماشاءاللہ اس پائے کے عالم ہوتے ہیں، ان کی امام زمانہ سے کمیونیکیشن کی نوعیت کس طرح کی ہوتی ہے؟ آیا یہ الہام ہے یا بشارت ہے؟ کس طرح ان کا کمیونیکیشن ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ بہت خوبصورت سوال ہے، انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گا۔ جی اگلے کالر کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا میں حیدر بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی حیدر بھائی فرمائیے۔ آپ کو سب سے پہلے تو امام زمانہ کی جو ولادت ہے اس کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو مبارک۔ جی گزشتہ پروگرام میں نے ایک سوال کیا تھا بالکل آخر میں، اگر آپ کو یاد ہو، کہ امام زمانہ سے متعلق جو ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کے بھائی جو یہ فرماتے ہیں نشانیوں کے طور پہ کہ نعوذ باللہ امام زمانہ کی زبان میں لکنت ہوگی اور وہ جب وہ بات کریں گے تو اپنی ران پہ ہاتھ ماریں گے اپنا جملہ مکمل کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو یاد ہو میں نے لاسٹ ٹائم سوال کیا تھا، تو اس سوال کو ذرا آپ، چونکہ آج آپ نے اس موضوع کو ٹچ کیا ہے جی تو بہت ضروری ہے کہ اس کا کلیریفیکیشن کر دیجئے کہ یہ جو باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ باتیں، ایک گزارش ہے۔ دوسرا یہ کہ میں یہ چاہوں گا کہ جو یہ سفیانی کا لشکر نکلے گا تو امام کی طرف سے یہ یمانی کا جو لشکر کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ یمن سے نکلے گا، تو اس سے متعلق بھی اگر آپ آج ٹچ کر سکیں موضوع میں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگلے کسی پروگرام میں آپ نے رکھا ہو۔
میں ابھی انشاءاللہ کروں گا, دیکھیں اس پر کیا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام یا سید پاک سرکار. السلام علیکم. بسم اللہ بسم اللہ. سید علی جان شاہ صاحب فرمائیے. بسم اللہ سرکار بات کچھ ایسی ہے کہ جو آپ نے جس مدلل طریقے سے اور بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی ایک باریک بینی سے اس بات کو سمجھایا ہے, اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. آمین. تو سورہ زخرف کی میرا خیال میں غالباً آیت نمبر 28 ہے, زخرف جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ باقیہ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں قرار دے دیا ہے. تو علماء نے لکھا ہے اس کلمہ باقیہ سے مراد محمد مہدی علیہ السلام ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق کی نسل سے آتے ہیں. ان کو دشمنوں سے بچانے کے لیے اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا, تو مسلمان نے اعتراض نہیں کیا, اور سرکار کو دشمنوں سے بچانے کے لیے اگر غائب کر لیا تو مسلمان کا اعتراض آ گیا. تو دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو یہ آیت ہے قرآن پاک میں کہ قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے, ظاہری معنی تو سارے یہی کرتے ہیں کہ صبح کے وقت ہوتا ہے, لیکن اس کے باطنی معنی جو ہیں وہ محمد مہدی سرکار علیہ السلام کے ساتھ نہیں جاتے, کیونکہ انا انزل والی جو رات ہے اس رات کی صبح تک خیر ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مولا جب تک موجود ہیں اس جہان میں, اس کائنات میں, تو یہ کائنات باقی ہے, اور جب وہ اس جہان میں تشریف لا چکیں گے اس کے بعد قیامت آ جائے گی. شکریہ سرکار. بہت خوبصورت گفتگو فرمائیے, انشاءاللہ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا علی مدد. میری بہن کون ہے, کہاں سے ہیں؟ میں مسومہ بول رہی ہوں, روم اٹلی سے. اچھا, روم اٹلی سے بول رہی ہیں, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا ایک سوال ہے. جی جلدی کریں کیونکہ بہت سارے لوگ پیچھے. اور آپ کے امام زمانہ کا کب ظہور ہوگا؟ کب ظہور ہوگا؟ ہاں جی, یہ پاپا سے بات کر رہے ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ بیٹا. جی جناب. السلام علیکم عبدی صاحب. غلام عباس. جی غلام عباس صاحب فرمائیے. خیریت سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام گئے ہیں آپ کے جتنے بھی تھے. جی اللہ, بہت ہی بڑے ہی اچھے ہمارا ٹائم پاس ہو ماشاءاللہ. رات کے 3 بجے تک ہم تو جاگتے رہے ہیں الحمدللہ. سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح کے ہم دوسرے چینل بھی دیکھتے ہیں تو فوراً ہی آپ تک وہ بات پہنچتی ہے, کیا وہ غیبت میں گنا جائے گا یا ویسے ہی وہ کس چیز میں اس کا ہوگا؟ بات آپ تک پہنچتی ہے تو غیبت ہے کیا؟ ہاں جی, بس دعاؤں میں یاد رکھیں. امام زمانہ ہم سب کی حفاظت میں رکھیں. ٹھیک ہے, شکریہ, جزاک اللہ غلام عباس صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگلے کال کو بھی ہم شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام مولانا صاحب, میں حسن بول رہا ہوں لندن سے. جی فرمائیے حسن صاحب. آپ نے جو شروع یہ ہوا تھا پروگرام انتظار فرش, تو آپ نے ایک مرتبہ دجال کے بارے میں بڑی بیان کیا تھا. جی تو ایک مرتبہ ذرا پھر سے وضاحت کر دیے کہ یہ دجال آیا کہ ایک سمبولک لینگویج میں استعمال ہوا ہے یا کوئی ایک آدمی کا نام ہے یا کوئی ایک تنظیم ہوگی؟ ٹھیک ہے جی. اور ایک بھائی نے تو ایسے ہی پوچھ دیا سفیانی کے بارے میں, تو اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے. تو ذرا دجال کے بارے میں آپ نے بڑا اچھا پروگرام کیا تھا, اور آپ نے ایک کی طرف اشارہ بھی کیا تھا, آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. شروع میں ایک قوم کی طرف, وہ بڑا اچھا پروگرام تھا, اس کو ذرا دوبارہ سے کر دیں تاکہ لوگوں کی معلومات کے لیے. اور یہ بھی ذرا بیان کر دیں کہ یہ آیا کہ سمبولک لینگویج میں استعمال ہوا ہے یا کوئی ایک آدمی کا نام ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہم انشاءاللہ کہیں گے, آج بھی بتائیں گے, ضرور دجال کے بارے میں گفتگو کریں گے. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. جی محمد یعقوب صاحب لندن سے, فرمائیے. جناب میں آپ لوگوں کا پروگرام سن رہا ہوں اور اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا.
اللہ آپ کو سلامت رکھے. چوٹی کے عالم جو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ علم کیا چیز ہے, جی جی, تو ان لوگوں کی آپ لوگوں کی باتیں جو سن کر ان کو سمجھ میں نہیں آتا. میں نپال آدمی ہوں اور آپ لوگ کی باتیں اس طرح سمجھے جیسے اپنے بچوں کی باتیں سمجھتا ہوں. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا جان بوجھ کے ان کے بھی آتا ہے یعقوب صاحب, سمجھ میں ان کے بھی آتا ہے, لیکن جو تعصب کا چشمہ پہنے ہوئے ہیں یا پھر دل میں جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ بات حلق سے اتارتے نہیں ہیں, باقی ان کو بھی سمجھ میں آتا ہے. میں آپ لوگوں کو ادب کے ساتھ سلامت کرتا ہوں اور آپ لوگ جو حق بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ حق آپ بیان کرتے رہے تو جو سنتا ہے وہ سنے, جو نہیں سنتا نہیں سنے. بس اسی کے ساتھ آپ کو سلامت کرتا ہوں ادب کے ساتھ. شکریہ شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد یعقوب صاحب مخلص اور بہت ہی زیادہ مومن, ایسے بزرگوں کی ہی وجہ سے اللہ نے دوسرے متعصب لوگوں کو برداشت کیے ہوئے, ورنہ اللہ ضرور ان کو مٹا دیتا اور صف ہستی سے ہر ضدی, ہٹ دھرم اور مبغض کا خاتمہ ہو جاتا. لیکن اللہ نے جب دیکھا ایسے بھی مخلص لوگ دنیا میں ہیں تو پھر اللہ نے ان کی خاطر ظالموں کو, متعصبین کو, منکرین کو, منافقین کو برداشت کر لیا. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ. اشتیاق بھٹ صاحب فرمائیے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عطا فرمائے مولانا صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین الہی تو آمین. بہت محبت اور خلوص کے ساتھ آپ کے شکر گزار ہیں مولانا صاحب. جس طرح آپ اس قوم, اس مسلمان قوم کی آپ رہنمائی فرما رہے ہیں جناب امام مہدی علیہ السلام کے, آپ کے جتنے پروگرام, اور یقین مانے کہ 3 سال سے جب سے یہ ہدایت چلا ہے نا, یقین مانے اتنے بڑے بندے, نمازی, پرہیزگار, بہت بڑے بڑے لوگ, جب ان سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں وہ کون ہے. تو یہ آپ کی دعاؤں کا وسیلہ ہے, صدقہ پنجتن پاک ہے, آپ لوگوں کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت توفیق عطا فرمائے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو آپ لوگوں نے امام مہدی علیہ السلام کی پہچان کروائی, اور ہر چیز سے آپ نے ہمیں بتایا کہ ان کا انتظار کیسے کیا جا سکتا ہے, کیسے ان ہستیوں کو ان کو سمجھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. آپ بھی دعاؤں میں میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا. اور آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے. اسلام تمام امت مسلمہ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ, جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ کو, آپ کے بچوں کو صحت دے, تندرستی دے, آپ کے لیے قرۃ العین قرار دے, اور تمام مومنین و مومنات امام مہدی علیہ السلام کی معرفت کا نور حاصل کر سکے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ میں حاجی غلام رضا لوٹن سے بات کر رہا ہوں. حاجی غلام رضا صاحب فرمائیے. مولانا صاحب بہت ماشاءاللہ, خدا آپ کو جزائے خیر دے, خدا آپ کو جنت نصیب کرے. ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی باتیں سن کر. شکریہ شکریہ. ابھی ہمیں مولانا صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ آسمان سے آئیں گے, حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جی آپ ٹی وی سے نہ سنیے, مہربانی کریں, تھوڑا سا آپ ٹی وی سے ہٹ کر فون پر بات کریں تاکہ آپ کی بات. جی فرمائیے. اچھا جی. اور اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ کتنے سال تک زندہ رہیں گے؟ میں نے سنا تھا کہ کئی سال پہلے کہ وہ 40 سال تک زندہ رہیں گے. تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح امام الزمان جو ہے, وہ جو ہے امام الزمان علیہ السلام, وہ کتنے سال تک زندہ رہیں گے؟ یہ بھی میں نے سنا ہے یہاں آپ لوگوں کی ٹی وی سے کہ وہ 7 سال تک رہیں گے. ہماری ٹی وی پہ نہیں کہا گیا 7 سال. کئی سال پہلے ہم نے سنا تھا کہ امام الزمان کو سنا تھا کہ امام الزمان کو ایک بڑھیا عورت جس کی داڑھی ہوگی وہ پتھر پھینکیں گے ان پر تو اسے وہ شہید ہوگا. یہ
خدا جانے کہاں تک صحیح ہے. ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اب دیکھتے رہیے گا. حاجی غلام رضا صاحب لوٹن سے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام قبلہ صاحب. جی قبلہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون ہے، کہاں سے؟ قبلہ صاحب اعجاز حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں گلاسگو سے. اعجاز حسین کربلائی صاحب، فرمائیے جناب. بسم اللہ. قبلہ صاحب ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی حیاتی کرے، صدقہ محمد والے محمد کے، مولا آپ کو ترقیاں عطا فرمائے. اتنا خوبصورت اور اتنا دلائل کے ساتھ آپ بیان کیا ہے کہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مولا آپ کو محمد والے محمد کی توفیل اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. تو قبلہ صاحب میرا سوال ایک ہے آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن نے پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ انا انزلنا میں کہ جو ملائکہ ہیں وہ نزول کرتے ہیں شب قدر کی رات کو. اور میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو ملائکہ آتے ہیں زمین پر سارے سال کا جو سارا پروگرام لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو تنزل الملائکہ تو وہ روح فی، اور اس کے ساتھ وہ روح بھی تشریف لاتے ہیں. تو وہ کس کے پاس آتے ہیں؟ کون سی پیلی میں آتے ہیں، کون سے کھیت میں آتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ وہ مجھے میرا سوال یہ ہے، آپ اس پہ روشنی ڈالیں اور ہمیں بتائیں کہ ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں سارے سال کا پروگرام لے کر، تو وہ کہاں آتے ہیں اور کس کے پاس آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ ہمیں اسی طرح محمد والے محمد کے دین سے مستفیض فرماتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے. اللہم صلی علی محمد. بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، اور سوال بھی وہ کہ جس سوال سے امام مہدی علیہ السلام کے منکرین پر تماچا لگتا ہے کہ جو آج بھی ضدی ہیں اور ہٹ دھرمی کا شکار ہیں. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. حضرت مولانا عابدی صاحب قبلہ مقصود حسین سیداز کر رہا ہوں. جی فرمائیے مقصود حسین. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق کی اور آپ کے نور ہی کو اول تخلیق کیا. جی جی. یہ کس طرح ممکن ہے کہ اسی نور کا پرتو نہ ہو اور قیامت برپا ہو جائے؟ تو کیا اس طرح حضور کی نبوت یا نیابت کا سلسلہ قیامت تک کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ جس کے نام سے شروع کی ہے اللہ نے، جس کے لیے شروع کی اسی کے لیے احترام بھی کرے. بالکل. دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب آپ نے ایک خوبصورت بات کہی ہے اور بہت اچھی بات ہے کہا آپ نے، لیکن سوال تو نہیں ہوا. چلیے ابھی سوال کیجئے، فرمائیے. سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ کسی ایسے خاندان کو کہاں سے لائیں گے جس کے اجداد نے کبھی کفر و تکفیر و شرک نہ کیا ہو؟ حضور نبی کریم کے خاندان کے علاوہ کوئی اور خاندان کہاں سے لائیں گے جس کی بنیاد میں صدیوں پہلے شرک نہ ہوا ہو؟ بہت مہربانی. خوبصورت سوال، بہت عمدہ سوال ہے اور انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. اگلے کالر کو بھی شامل کر لیتے ہیں. بس اب 2 اور مزید کال لیں گے، زیادہ نہیں لے سکیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جواب کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی میری بہن کون ہے، کہاں سے؟ جی فرمائیے. جی پاکستان کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. اقبال بانو کاظمی بات کر رہی ہوں. جی تو اقبال بانو کاظمی بات کر رہی ہوں کراچی سے. اقبال بانو کاظمی فرمائیے بہن. جی میں تو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق جزیرہ برمودا کے متعلق ہم پڑھتے ہیں. جزیرہ برمودا تھوڑا سا بتائیے. جی جزیرہ برمودا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ضرور دیکھتے رہیے گا، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے کراچی پاکستان سے فون کیا اور آج اتنی دیر گئے رات پر آپ جو ہے وہ جاگتی رہی اور فون کیا آپ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میرے بھائی کون ہے، کہاں سے؟ میں چودھری عتیق بول رہا ہوں. جی فرمائیے چودھری عتیق صاحب. جناب ایک بات پوچھنی تھی، جناب علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھنا تھا کہ آپ کی زلفیں تھیں یا کہ آپ نے صادق کو مبارک کو مڑوایا ہوا تھا یا کہ آپ کی زلفیں تھی؟ اور دوسری یہ بات پوچھنی ہے کہ یہ داڑھی جو ہے ایک باشت یعنی کہ ایک مٹھ سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہو اگر رکھنا چاہے، جیسے کہ بہت آزاد دیکھے ہیں، مطلب ہے کہ کافی لمبی داڑھی ہوتی ہے، بڑا فخر بھی کرتے ہیں اپنی لمبی داڑھی پر. تو یہ شریعت میں ہے یا ممانعت ہے؟
ٹھیک ہے, تو یہ پوچھنا ہے بس. جزاک اللہ جناب, خدا شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور ہم زیادہ کالز نہیں لیں گے, کالز جو ہے نا اگر بند کر دی جائیں تو مہربانی ہوگی. چلیے اگر ہے یہ کال تو دے دیجیے. انتظار کر رہے ہیں. جی فرمائیے, کون میرے بھائی؟ سید سجاد حسین کاظمی آسلو ناروے سے بول رہا ہوں. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کاظمی صاحب فرمائیے. مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا ڈسکرائب کیا امام آخر الزماں کے لیے. جی جی فرمائیے. مولانا صاحب آپ نے بتایا اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں امام زمانہ کو, لیکن کچھ ایسے ہمارے بھائی ہیں جو نہیں سمجھتے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو 4 امام اہل سنت والجماعت کے گزر چکے ہیں, حنفی, مالکی اور حنبلی اور شافعی, کیا وہ امام زمانہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت عمدہ سوال ہے آپ کا سید سجاد حسین کاظمی صاحب ناروے سے. ہم اس سے زیادہ کال نہیں لے سکیں گے وقت کے دامن میں, چونکہ گنجائش نہیں ہے. اگر میں لے لوں اور ان کے سوال کا جواب نہ دے سکوں تو پھر یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی, اور ہم امام عادل کے بارے میں جب گفتگو کر رہے ہیں تو پھر ان کی بات میں ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. پہلے ہمارے کالر تھے ڈاکٹر غیور جعفری صاحب, سوال کیا تھا علم لدنی سے متعلق کہ کیا اللہ کے نبی کی طرح ان کے جو وارث ہیں خاص کر امام مہدی علیہ السلام ان کو بھی وہ علم لدنی حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے. میں جو باتیں پیش کر رہا تھا اس کی اگلی بات ہی یہ تھی کہ امام مہدی علیہ السلام جہاں وہ دیگر تمام صفات جمیلہ کے وارث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, وہیں آپ کے علم کے بھی وارث ہیں. آپ کے پاس وہی علم ہے جو پیغمبر اسلام کے پاس رہا, علی مرتضیٰ کے پاس رہا, امام حسن امام حسین کے پاس رہا, اور دیگر معصوم اماموں کے پاس رہا. 11 اماموں تک کسی امام نے بھی, حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جتنا علم پایا تھا اتنا کا اتنا ظاہر نہیں فرمایا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور وہ بہت دلچسپ ہے, وہ یہ کہ جتنے معصوم امام اور معصوم ہستیاں امام زمانہ سے پہلے گزری ہیں, سب نے علم کو پردہ غیب میں رکھا, علم کو درجہ غیبت حاصل تھا, کیونکہ لوگوں میں ظرف نہیں تھا کہ ساری باتیں وہ کھول کے رکھ دیں اور اس کو سمجھنے سے جو قاصر ہیں وہ اسے بالکل بیکار سمجھیں. علم کو پردے میں رکھا, اور امام مہدی علیہ السلام وہ معصوم آخری امام جو تمام انبیاء اور اولیاء کی امید کا مرکز ہیں, وہ تمام تر علوم کو ظاہر بھی فرمائیں گے. تو جو ائمہ معصومین ظاہر تھے ان کا علم غائب تھا, غیبت میں تھا, اور جو امام غائب ہیں وہ جب ظہور فرمائیں گے تو ساتھ ہی ساتھ سارا علم ظاہر ہو جائے گا. چنانچہ معتبر ترین اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے کل علم کو 28 حروف میں رکھا ہے, اور 28 حروف میں سے 27 حروف امام مہدی کے ظہور سے پہلے پردے غیب میں رہیں گے, اور صرف ایک امام کے ظہور تک علم کا حرف ظاہر ہوگا. آپ دیکھیے ایک علم کے حرف سے یہ کیا دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے, ٹیکنالوجی اور سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے. یہ سارا علم, سائنس, ٹیکنالوجی ساری ایک علم کے حرف کا نتیجہ ہے. اب تصور کیجئے کہ جب امام باقی 27 حروف کو بھی ظاہر کریں گے, دنیا میں کوئی ایسی طاقت, کوئی ٹیکنالوجی, کوئی سائنس ہوگی جو امام کا مقابلہ کر سکے؟ امام مہدی علیہ السلام علم لدنی کے مالک بھی ہیں
اور ان علوم کو ظاہر بھی فرمانے والے ہیں انشاءاللہ المستعان۔ مسعود حیدر صاحب بلیک برن سے سوال خوبصورت کیا کہ جو مراجع تقلید ہیں ان کا امام مہدی علیہ السلام سے رابطہ کیسے ہوتا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، کیسے وہ مرتبط رہتے ہیں۔ دیکھیے امام کا فزیکلی ملنا نہ ضروری ہے نہ یہ لگاتار ممکن ہے، دونوں باتیں میں نے کی ہیں، نہ ضروری ہے نہ لگاتار ممکن ہے، دونوں صورتیں ثابت نہیں ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام اگر اللہ کی حجت ہیں روئے زمین پر اور بندگان خدا جو ہدایت کے طلبگار ہیں ان کی ہدایت کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کے کاندھوں پر ہے، تو آپ کے بہت سارے ایسے ذریعے ہیں کہ جن ذریعوں سے مراجع اعظام کی ہدایت آپ فرماتے ہیں تاکہ وہ آگے امت کی ہدایت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی مرجع نے کوئی بہت بڑی اجتہاد کی غلطی کی ہے، امام نے وہاں اس غلطی کی فوراً اصلاح کی ہے۔ نمونے کے طور پر شیخ مفید کے جو غیبت کبریٰ کے اوائل ہی میں مجتہد تھے، مرجع تھے، لوگ ان کی تقلید کرتے تھے، آپ کی ہی کے حکم کے مطابق، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے حکم کے مطابق جو جامع شرائط مجتہد ہے اس کی تقلید عوام کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ شیخ مفید نے جو ہے وہ ذمہ داری اپنے سر پہ لی۔ ایک حاملہ خاتون کا انتقال ہو گیا، پریگننٹ وومن جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، لوگ اس کے اس زمانے میں آئے، کہا شیخ آپ فرمائیں کہ ہم کیا کریں، اس کو بطن میں جو موجود بچہ ہے اس کے ساتھ دفن کر دیں یا پھر بچے کو پیٹ سے نکال لیں۔ فتویٰ دیا کہ آپ اسے بچے سمیت دفن کر دیں۔ وہ لوگ اس خاتون کو جو دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں غسل و کفن دینے کے بعد قبر کی طرف لے ہی جا رہے تھے کہ ایک نورانی سوار آیا اور لوگوں کو روک کے کہا کہ لوگوں، شیخ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پہلی بات انہوں نے کی تھی اس پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ ان کا یہ فرمانا ہے کہ آپ اس خاتون کا شکم چاک کریں اور اس بچے کو کہ جو زندہ ہے، کیونکہ آخری دن تھے، قریب تھا کہ اس کی ولادت بھی ہو، اس کو باہر نکالیں، پھر اس کے بعد اسے دفن کریں۔ چنانچہ لوگوں نے ایسے ہی کیا، وہ بچہ صحیح سلامت موجود۔ 1 سال کے بعد وہ لوگ شکرانہ بجا لانے کے لیے کچھ تحفے تحائف کے ساتھ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے گھر دستک دی، دیکھا تحفے تحائف کے ساتھ آئے ہیں، پوچھا کہ یہ تحفے کس لیے؟ کہا کہ آپ کا شکریہ بجا لانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ نے پہلے جو بتایا اس کے بعد فوراً ہی آپ نے ہمیں حکم دے کر بھیجا، آپ کا ایک آیا تھا نمائندہ یا آپ کا بھیجا ہوا فرد، اس نے بتایا کہ اس بچے کو ہم نکال لیں۔ چنانچہ وہ بچہ اس 1 سال کا ہو گیا، بڑا حسین، بڑا خوبصورت، اور ہم شکریہ بجا لانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ نے ایک بچے کی جان بچا لی۔ شیخ مفید کو پتہ چل گیا کہ یہ جو بعد میرے فتوے کی اصلاح کرنے والی ذات ہے کوئی اور نہیں ہے، امام مہدی علیہ السلام ہے۔ چنانچہ آنکھوں میں آنسو بھی آئے، روتے رہے، اور اپنے حساب سے انہوں نے دروازہ بند کر دیا یہ کہہ کر کے کہ ایک معمولی مسئلے میں میں اتنا جاہل ہوں اور میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے کہ امام کو میری خاطر آنا پڑا، اور میرا بھیجا ہوا آدمی بن کر میری آبرو کا بھی خیال رکھتے ہوئے انہوں نے اس حکم کو بدل دیا۔ اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی فتویٰ دوں، دروازہ بند کر دیا کہ لوگوں میں اس قابل نہیں ہوں۔ امام پھر تشریف لائے، کہا تم نے یہ ایسا کیوں کیا ہے کہ فتویٰ دینے سے تم رک گئے ہو، اور تم نے اجتہاد کو
معمولی چیز سمجھ رکھا ہے. یہ کام ہمارا ہے جو تمہارے ہاتھوں ہو رہا ہے, تم اپنے کام کو جاری رکھو. فتاوے جو قرآن و سنت اور عقل اور ہمارے احکام اور ہمارے جو مبانی اور احادیث ہے اس کی روشنی میں دیتے رہو. جہاں کوئی بڑی غلطی ہوگی ہم تمہارے پیچھے ہیں اور ہم تمہاری ضرور رہنمائی فرماتے رہیں گے. اور اس کے بعد آپ نے آپ کو مفید قرار دیا امت کے لیے. مفید کا لقب, آپ لقب ہی سے مشہور ہو گئے, آپ کا نام لوگ بھول گئے. آپ کا نام تھا محمد بن محمد آپ کا نام تھا, اور آپ کو شیخ مفید کے نام سے لوگوں نے یاد کرنا شروع کر دیا, اس لیے کہ یہ دیا ہوا آپ کا ہی مولا امام زمانہ کا نام تھا, لقب تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ رابطہ جو ہے امام کا اس طرح ہے کہ جب کوئی مرجع کوئی میجر مسٹیک کرتا ہے تو وہاں امام ضرور اس کی رہنمائی فرماتے ہیں. اور اگر ریسنٹلی دیکھنا چاہیں تو ریسنٹلی یہ کہ چند افراد نے نجف کو منہدم کرنے کے ارادے پر وہی دجال کی فوجیں اور پیچھے جو صہیونی طاقتیں تھیں طے کر لیا تھا کہ نجف کو ہم ملیا میٹ کر دیں گے اور امام علی علیہ السلام سے خیبر کا بدلہ لے لیں گے. کچھ اس طرح کی پلاننگ کی تھی, اور اس کے لیے ضروری تھا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کو اس شہر سے باہر نکالا جائے کسی طرح. اب میں نہیں جانتا کہ کس طرح انہوں نے ان کو کنونس کر لیا تھا کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے, آپ کے ہارٹ کا مسئلہ ہے, آپ کو فوراً علاج کی ضرورت ہے اور آپ یہاں سے لندن تشریف لے جائیں. اور لندن تشریف لے کر آئے اور یہاں ان کے دفتر میں جو یہاں تھا وہ لوگوں کی اپوائنٹمنٹس بنا رہے ہیں اور ہسپتال میں ان کو, لیکن اچانک آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی صورت مجھے واپس جانا ہے, نجف خطرے میں ہے, نجف کو بچانے کے لیے مجھے جانا ہے. چنانچہ وہ راتوں رات یہاں سے چلے گئے واپس کویت, اور کویت سے زمینی راستے سے آپ نے نجف کو بچانے کا نعرہ بلند کرتے ہوئے حکم دیا کہ جو نجف کو بچانے کا طالب ہے, وہ تمنا رکھتا ہے, وہ آئے اور میرے ساتھ اس مہم میں شریک ہو جائے. چنانچہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نجف کے بچانے کی مہم میں شریک ہوئے, اور دشمنوں کی تمام تر سازش ناکام ہو گئی. تو اس طرح امام مہدی علیہ السلام نے جو ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ رہنمائی فرمائی مرجع کی. تو بہت ساری اور بھی باتیں ہیں, میں اسی پر اکتفا کروں گا. ہم لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم, ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام انتظار فرج میں. اور بریک سے پہلے ہم نے آپ سے موصول سوالوں کے جواب دینے کو شروع کیا تھا, اور ابھی تک تقریباً 2 بنیادی سوالوں کے جواب دے دیے. حیدر علی صاحب ہمارے تیسرے کالر تھے لندن سے. انہوں نے سوال کیا کہ بعض اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی کی زبان میں لکنت ہوگی, اور جب وہ کلام کریں گے تو اپنے ہاتھ کو اپنے زانوں پر ماریں گے تاکہ جملہ کمپلیٹ کر سکیں. جس کے یہاں یہ تصور ہے کہ حتیٰ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی کوئی نقص تلاش کرے, کوئی نعوذ باللہ عیب بیان کرے, ظاہری ہو یا باطنی ہو, اس کے ہاں اگر یہ تصور امام مہدی علیہ السلام کے لیے پیدا ہو گیا ہے تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. اس طرح کی کوئی بات احادیث صحیحہ میں نہیں ہے. مولا امام مہدی علیہ السلام absolutely ہر ظاہری اور باطنی عیب سے پاک و منزہ ہوں گے, اور وہ مولا علی علیہ السلام کے وارث ہیں فصاحت و بلاغت میں بھی, اور آپ کے کلام میں کہیں کوئی مختصر سا معمولی سا بھی
کوئی ایسا عیب نہیں ہوگا کہ لکنت اس کو نام دیں. بہرحال یہ سراسر غلط تصور ہے اور غلط بات ہے کہ جس کی کوئی تصدیق کسی حدیث میں یا قرآن کی آیت میں نہیں ملتی ہے. یمانی لشکر کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ سفیانی کے مقابل میں جو یمانی کا لشکر ہوگا، جو 5 حتمی علامتیں ہیں نا، جو بنیادی جو سالڈ قسم کی سائنس، کہ جن سائنس کو دیکھنے کے بعد امام کے ظہور کا یقین حاصل ہو جائے، اور وہ بھی امام کے ظہور کے 6 مہینے کے اطراف ہی، ظہور اکبر جو امام کا ہوگا اس ظہور اکبر کے اطراف، اس سے پہلے 6 مہینے تقریباً پہلے ہی یہ جو 5 علامتیں ہیں وہ ساری کی ساری ظاہر ہوں گی. ان میں سے پہلی علامت یہی ہے کہ شام میں دمشق کے اندر حکومت کی تبدیلی، اور اس میں دجال کی سپورٹ سے ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک آدمی کے جس کا نام ہوگا عثمان بن انبسہ، نام دیکھیں اور خاندان بھی دیکھ لیں، قبیلہ وہی ہے، سلسلہ بھی وہی ہے، اور بنی ہاشم کے سلسلے کے مقابل میں اس کا یہ سلسلہ امام کے ظہور سے پہلے پہلے ہوگا. اور وہ جو بظاہر دیندار اپنے آپ کو کہلوائے گا، لیکن دجال کی سپورٹ سے اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کا قتل عام شروع کرے گا، اور یہاں تک کہ عرب کی بہت ساری سرزمین پر اس کا قبضہ بھی ہو جائے گا. اس کو روکنے کے لیے سید خراسانی ایران سے اٹھے گا اور سفیانی کے لشکر کے مقابل میں ایک مخلصین اور مومنین کا لشکر تیار کرے گا. تیار کیا کرنا، بلکہ اگر آج ہم حالات کو دیکھیں اور یہ جو مڈل ایسٹ کی تبدیلیاں دیکھیں تو ہمیں کسی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بہت زیادہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن امام کے نورانی چہرے کی زیارت میسر ہونے والی ہے انشاءاللہ. اب ذرا دیکھیے کہ دجال کے سپورٹ اور اس کی مدد سے تبدیلی جو دمشق میں آئے گی، اور بظاہر وہ ایک دیندار اور ظاہری طور پر وہ لبادہ مذہب کا ہی اوڑے ہوگا، لیکن وہ مؤمنین کا قتل عام کرے گا، اور دیگر عرب کی سرزمین پر بھی اس کا قبضہ ہوگا. اس کے مقابل میں سید خراسانی جو ہے یقیناً اس کا قیام، اور سید خراسانی جن کو سید امام حسن مجتبی کی اولاد سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہوں گے، تو یہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ آج کل کے جو بیچارے مسکین سے مولوی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ امام حسن اور معاویہ میں کوئی زیادہ جو ہے نا مخالفت نہیں تھی، اور امام حسن نے تو حکومت سپرد کر دی، ان کو نعوذ باللہ اپنا حاکم تسلیم کر لیا. فضول باتیں. ان سب باتوں کا جواب بھی یہی ہے کہ ایک طرف سے اسی معاویہ کے گھرانے کا فرد ابو سفیان کے صلب سے عثمان بن انبسہ سفیانی کھڑا ہوگا، اس کے مقابل میں امام حسن کے صلب پاک سے ایک سید حسنی کھڑا ہوگا، اور اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے اور مومنین و مومنات کی مدد کے لیے وہ جہاد کرے گا. اور اس کی سپورٹ میں یمن سے بھی لشکر تیار ہوگا مومنین کا، اور وہ لشکر ساتھ دے گا سید حسنی اور سید خراسانی کا. اس طرح یہ جنگ چلتی رہے گی. شکست بنو امیہ کے اس لشکر کو ہوتی رہے گی یہاں تک کہ دوسری علامت بھی ظاہر ہو جائے گی. اور دوسری علامت یہ ہے کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان بیدا ایک جگہ ہے، بیدا، وہاں پر جب سفیانی لشکر کا بہت بڑا عملہ پہنچے گا، بہت بڑا اس کا ٹکڑا جو ہے لشکر کا پہنچے گا، بلکہ لشکر کا جو میکسیمم حصہ ہے وہ وہاں پہنچے گا، تو اللہ اس سفیانی لشکر کے بہت بڑے دھڑے کو زمین میں دھسا دے گا. اور یہ دوسری علامت ہوگی جو پوری ہو جائے گی. تیسری علامت یہ کہ سید خراسانی اور سید یمانی کے آپس میں
جو اتحادی گروہ ہوگا، خبر ان کو ملے گی کہ ایک نفس زکیہ کا، ایک بہت بڑی معروف مخلص شخصیت کا خون ہو گیا، قتل کر دیا گیا۔ یہ جو تیسری علامت ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے کہ نفس زکیہ کا بعض کہتے ہیں کہ صفا و مروہ کے درمیان ٹیرر ہوگا اور قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ خروج یمانی بھی جو ہے وہ بھی ایک علامت ہے، اور اسی طرح آخری جو علامت ہوگی، ابھی میں نے جو بتایا 3 اور یہ چوتھی علامت خود یمانی کا خروج ہے جو کہ علامت کے طور پر ہے۔ لفظوں کو میں جلدی اگر ادا کروں تو پہلی جو حتمی علامت ہے وہ یہ کہ سفیانی جو ہے وہ آئے گا دمشق پر، اس کا قبضہ ہوگا، پھر وہ آہستہ آہستہ سرزمین عرب کی سرزمین پر قبضہ کرتے ہوئے چلا جائے گا اور مومنین کا قتل عام کرے گا۔ اس کے مقابل میں سید خراسانی اور یمانی، یہ دوسری علامت ہوگی۔ تیسری علامت ہے خسف بیدا میں جو ہے اس لشکر کا دھس جانا، اور چوتھی علامت ہے نفس زکیہ کا قتل، اور پانچویں اور آخری جو حتمی اور یقینی علامت ہے وہ یہ کہ آسمانی ندا آئے گی کہ دنیا والوں جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ اب وہ علی کا لال خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگا کر کے کھڑا ہوگا اور وہ آواز دے گا، اور یہ خبر آسمان سے کائنات کے ذرے ذرے کو ہوگی۔ یہ 5 حتمی علامتیں ہیں۔ میں نے آپ کے سوال کو بھی شامل کرتے ہوئے علامتوں کا جو آج مجھے بیان کرنا تھا اس کو بھی شامل کر لیا۔ سید علی جان شاہ صاحب لوٹن سے بہت خوبصورت سوال کیا انہوں نے۔ سورہ زخرف میں جو کلمہ وافیہ ہے، یقیناً مفسرین اہل بیت اطہار نے فرمایا ہے کہ وہ مہدی ہی ہیں۔ اور آپ کا جو دوسرا سوال تھا صبح کے بارے میں کہ جو اللہ نے قسم کھائی والصبح اذا تنفس، اس صبح کی قسم کہ جو سانس لے، کیا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے دن کی صبح کی قسم نہیں ہے؟ امام مہدی علیہ السلام یقیناً وہ آفتاب ہدایت و امامت ہیں کہ جب وہ طلوع کریں گے اور جو صبح نمودار ہوگی وہ ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے اور ہر طرح کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے اور عدل و انصاف کی روشنی اور ہدایت کی روشنی پھیلانے کے لیے ہوگی۔ ہماری ایک بہت ہی لاڈلی جو ہیں وہ انہوں نے غلام عباس صاحب کی صاحبزادی ہیں، روم اٹلی سے سوال کیا کہ امام کا ظہور کب ہوگا؟ امام کے ظہور کے لیے ٹائم فکس کرنا جائز بھی نہیں ہے، نہ کسی کے علم میں یہ بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو پردہ غیب میں رکھا کہ کس دن امام کا ظہور ہوگا، لیکن کلی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ امام جس سال ظہور فرمائیں گے، سالوں میں جو مہینہ امام کے ظہور کا بتایا گیا ہے وہ ماہ رمضان المبارک کا بتایا گیا ہے، اور جو امام کی عالمی اس حق و باطل کی جو جنگ ہوگی وہ محرم کے 10ویں دن یعنی عاشورہ کے دن وہ جو معرکہ ہوگا حق و باطل کا فائنل وہ ہوگا۔ لیکن یہ کہ کس سال میں، کس سنہ میں، کس تاریخ میں، اس کا کسی کو علم نہیں ہے، اور کوئی اس کا اگر دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اس طرح کی کوئی خبر دی نہیں گئی ہے۔ غلام عباس صاحب جو ان کے والد ہیں انہوں نے سوال کیا کہ دوسرے چینلوں کی بات ادھر جو بعض لوگ سناتے ہیں کیا یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ غیبت کسی شخص کی ذاتی برائی بیان کرنے کو کہتے ہیں، لیکن اگر عقیدے کی خرابی کے بارے میں جاننا ہو اور عقیدے کی درستگی کی نیت سے ایسا کرنا ہو تو یہ غیبت کے زمرے میں بالکل نہیں آتا ہے، اور غیبت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسن صاحب لندن سے دجال کے بارے میں پوچھا اور سفیانی کے بارے میں نے بتا دیا۔ دجال یقیناً ایک سسٹم کا نام ہے کہ جو اللہ کے سسٹم کے مقابل میں ایک اللہ کا قانون ہے، دوسرے اس بنائے ہوئے دجال کا قانون ہے۔ اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ احادیث میں اگر آیا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی تو یقیناً وہ ایک سوچ رکھنے والا اور ایک باطل سے بالکل ہی نہ ہٹنے والا، اور وہ دجال جس کو انجیل میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک آنکھ والا ایسا ہوگا
کہ جو اس کی مرضی کے مطابق ہوگا چاہے کتنا ہی برا ہو اس کو صحیح کہے گا، اور جو اس کی مرضی کے خلاف جائے اس کو برا کہے گا چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہوگا. اور یہ انجیل میں ہے، ابھی موجود جو بائبل ہے اس کے اندر بھی ہے کہ اس دجال کی جو ماں ہوگی وہ یہودیہ ہوگی. اگر آپ سسٹم کو دجال سمجھتے ہیں تو اس سسٹم کے چلانے والی لابی جو ہے وہ زائنسٹ لابی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ وہ لابی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کو پریزیڈنٹ بننا چاہیے اور کس کو نہیں بننا چاہیے. اور دنیا میں جتنے یہ فتنے، فساد، دہشت گردیاں ہیں اور یہ جتنے بھی ظلم و جور کے بازار گرم دکھائی دیتے ہیں اس کے پیچھے چھپا ہوا وہی ایک سسٹم ہے جو کہ لگاتار دنیا میں اپنی جال پھیلائے ہوئے ہے، اور آج مشرق میں بھی مغرب میں بھی اس کی فوج جو ہے وہ نظر آتی ہے، آ چکی ہے. لہٰذا دجال کے ظاہر ہونے پر اب کسی کو شک نہیں رہ گیا، اور عرفا کہتے ہیں کہ اب دجال کے پیدا ہونے کا کوئی انتظار نہ کرے کہ وہ سسٹم بہرحال اپنے عروج کو آ گیا ہے. اب اس کے زوال کا وقت شروع ہو رہا ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور کے سے بہت کچھ ہی دن پہلے اس کے زوال کا بھی آغاز ہو جائے گا. چنانچہ ہم اس کے زوال کو بھی دیکھ رہے ہیں. حاجی غلام رضا لوٹن سے انہوں نے سوال کیا کہ عیسیٰ کتنے سال زندہ رہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مولا امام مہدی علیہ السلام کتنے سال زندہ رہیں گے. ان کے لیے کوئی وقت یا سال حتمی اور حدیث صحیح امام میں موجود نہیں ہے کہ ہم بتائیں. البتہ کچھ احادیث میں ذکر ملتا ہے لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ احادیث صحیحہ میں گنے نہیں جاتے ہیں. چنانچہ اگر انہوں نے کہا کہ آپ ہی کے ٹی وی چینل سے سنا کہ امام مہدی علیہ السلام 7 سال تک زندہ رہیں گے، ایسی بات ہم نے یہاں سے کبھی نہیں کہی ہے، کیونکہ یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں ضرور ہے، اور وہ بھی ان کے یہاں بھی یہ کوئی معتبر حدیث، متواتر حدیث نہیں ہے. لیکن بہرحال کچھ اس طرح کا وہاں پر موجود ہے کانسیپٹ. ہمارے ہاں ایسی کوئی بات حتمی نہیں بتائی گئی ہے. جہاں تک بڑھیا کے امام کو شہید کرنے کی بات ہے، جی ہاں، یہ مسلمات میں سے ہے کہ ایک یہودی بڑھیا پتھر سے امام کو شہید کرے گی، اور امام حسین علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی نماز جنازہ کے لیے رجعت فرمائیں گے، اور امام اس کے بعد حکومت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور اللہ ہر اس معصوم امام کو موقع دے گا حکومت کرنے کا قیامت سے پہلے کہ جن معصوم اماموں کو دنیا والوں نے اس ظاہری زندگی میں مہلت اور موقع نہیں دیا تھا. آگے بڑھتے ہیں. اعجاز حسین کربلائی صاحب گلاسگو سے، انہوں نے سورہ قدر سے امام کے وجود مبارک پر دلیل کے سلسلے میں پوچھا کہ وہ جو ملائکہ اور جبرائیل نازل ہوتے ہیں شب قدر، تو وہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ کون ریسیور ہے جو ان کو ریسیو کرے گا، اور وہ کس کے پاس آتے ہیں؟ یقیناً جب وہ ہر امر کو لے کر آتے ہیں تو جس کے پاس آتے ہیں اسے صاحب امر کہتے ہیں. ہمارے سلام ہو اس امام ہمام پر کہ جو اللہ کے نبی کا وارث ہے اور اس کے مشن کو ابھی تک سنبھالے ہوئے ہے، اور تمام انسانوں کی تقدیروں کے فیصلے اللہ نے اسی کے ہاتھ میں رکھے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. مقصود حسین سید صاحب واٹفورڈ سے، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے میں اضافی وقت اس لیے لے کر بیٹھا ہوں کہ جو سوال رہ گئے ان کا حق بھی ادا ہو جائے. مقصود حسین سید صاحب واٹفورڈ سے انہوں نے سوال جو کیا وہ یہ کہ نور اول جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور وارثان رسالت مآب کو ہی آخر تک جانا ہے، اور قیامت سے پہلے تک سلسلہ اسی نورانی کا ہونا چاہیے. تو پھر جو افراد یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے ہیں، تو پھر وہ کون سا ایسا خاندان ہوگا کہ جن کے آبا و اجداد نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی بت پرستی نہ کی ہو، تاکہ وہ امام مہدی کو جنم دے سکے جو معصوم ہیں اور پاک و پاکیزہ ہیں. یقیناً وہ کنفیوز ہیں، اور ان کی کنفیوژن ہدایت ٹی وی دور کر رہا ہے کہ کسی کے پیدا ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھو، کہ وہ 255 ہجری کو سامرا میں 15 شعبان المعظم کو تشریف لا چکا ہے. البتہ وہ غیبت کبریٰ کے ایام کاٹ رہا ہے، اور اس غیبت کا بھی اصل قصور ہمارے سر ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہوئے ابھی کہ اس کے جمال مبارک کا دیدار کر سکیں. اقبال بانو کاظمی کراچی پاکستان سے، انہوں نے جزیرے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کی حقیقت ہے؟ اس کی کوئی بھی تصدیق
موجودہ اور اس سے پہلے کہ علماء نے نہیں کی ہے کہ وہاں کوئی امام مہدی علیہ السلام موجود ہوں یا پھر وہیں ان کی کوئی حکومت ہو یا ان کی فیملی ہو. یہ ایک تصور ہے, بعض لوگوں نے اس کو کہا ہے, لیکن اس کا کوئی حتمی علم کسی کو نہیں ہے. تو پھر میں کیسے ایسی بات کر سکتا ہوں کہ جس کا نہ مجھے علم ہے نہ اس کے لیے کوئی تصدیق ہے. چودھری عتیق صاحب بلیک برن سے, انہوں نے پوچھا کہ امام مہدی حضرت علی علیہ السلام کی زلفیں تھیں یا آپ سر منڈایا کرتے تھے؟ یہ احادیث سے تو کہیں یہ بات نہیں ہے کہ سر منڈوایا کرتے تھے, لیکن زلفوں کا بھی کچھ ایسا نہیں ہے کہ واقعاً زلفیں جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ویسے رہی ہوں. داڑھی کے بارے میں پوچھا, جناب داڑھی کے بارے میں ہم کیا عرض کریں کہ داڑھی جو ہے وہ کم سے کم سنت کو پورا کرنے کے لیے اور جو واجب ہے ہر مرد پر, میں تو کہتا ہوں ہر مرد پر, نہ کہ ہر مسلمان پر, ہر مرد پر اپنی جو واجب داڑھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان شیو نہ کرے, بس یہی ہے. داڑھی یہ ہے کہ شیو نہ کرے, اور اگر ہلکی پھلکی معمولی سی اس کے چہرے پر جو ہے وہ داڑھی ہو تو وہ کافی ہوتی ہے. اگرچہ مستحب ہے کہ 40 قدم دور سے کوئی دیکھے تو وہ داڑھی نظر آئے, یعنی وہ بال جو داڑھی میں اگے ہیں وہ نظر آئے, یہ مستحب ہے. میکسیمم داڑھی یہ ہے فقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں کہ آپ کی مشت کے اندر ہو. اگر مشت سے باہر چلی جائے تو مکروہ ہے کہ اتنی بڑی داڑھی رکھی جائے کہ مشت سے باہر ہو جائے. اب اس کے جو سائنٹیفکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہر اس وقت سائنٹسٹ یہ کہتا ہے کہ داڑھی مزید بڑی ہوگی تو اس سے بہت سارے بیکٹیریاز پیدا ہوتے ہیں اور انسان کے لیے وہ داڑھی مضر ہوتی ہے. بہرحال سید سجاد حسین کاظمی صاحب اوزلو ناروے سے, انہوں نے پوچھا کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت کے جو 4 امام ہیں ان کا کیا کہنا ہے. وہ الگ سے کیا کوئی بات کہہ سکتے ہیں جبکہ احادیث میں مسلم ہے اور وہ ساری باتیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہیں, ان کو بھی ماننا پڑا تھا اور وہ مانتے رہے ہیں. ان میں سے کسی ایک نے بھی امام مہدی علیہ السلام کے آخر الزمان ہونے اور عدل و انصاف کی حکومت کے قائم کرنے کے ذمہ دار ہونے کے بارے میں شک نہیں کیا ہے کہ کوئی اس کا انکار کر سکے. اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کوئی انکار کر سکے. معذرت چاہوں گا, وقت میں نے آپ کا زیادہ لیا. اس کے بعد بھی ایک پروگرام ہے خوبصورت, آپ جس کو پسند بھی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ اسے دیکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.